اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن اور انسان کے موضوع پر ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سوجین بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کو رہا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے بالخصوص سود کی لعنت سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ فلسطین جیسے حالات جہاں جہاں بھی مسلمان مغلوب ہے، والے تعالیٰ ان کو غالب فرما۔ جو بے قصور لوگ قیدوں میں ہے، والے تعالیٰ ان کی رہائی کے معاملات فرما، بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملات فرما۔ یا اللہ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن اور انسان پر یہ تیسری تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں معلوم کہ میں اپنا فریضہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ بہرحال فاؤنڈیشن پوائنٹس پر فکر کی ذمہ داری اور فکر کی تعمیر کی ذمہ داری سننے والوں پر ہے۔ یہ سورہ انفطار کلام مجید کے 82واں 82واں سورہ ہے۔ وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ گفتگو پچھلی تقریر میں یہی ہو رہی تھی کہ آسمان جب پھٹ پڑیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے، جب دریا اور سمندر ابل پڑیں گے، تو پھر اسی وقت قبروں کو بھی کھولا جائے گا۔ اس وقت نفس کو علم ہوگا، علمت نفس ما قدمت و اخرت،
اس وقت نفس کو علم ہوگا کیا لے کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ اے انسان، کس نے تجھے رب کریم سے مغرور کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم دین ہی کو جھٹلا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی دوبارہ بعثت، دوبارہ خلقت پر، تمہارے اٹھائے جانے پر خود تم کو یقین نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کوئی لمبی کتاب نہیں ہے۔ پچھلی تقریر میں عرض کر رہا تھا میں کہ قرآن کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود معجزہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس معجزے میں صرف انسان کا ذکر ہے، انسان ہی کی ہسٹری ہے، انسان ہی کا عروج و زوال ہے، انسان ہی کا اقبال و ادبار ہے، انسان ہی کی بلندی و پستی ہے، انسان ہی کی تباہی و عزت بندی ہے۔ یہ سب قرآن میں زیر بحث ہے، کبھی نام کے ساتھ، کبھی بغیر نام کے۔ نام اس وقت تک لیا جب تک عالمینی رحمت نہیں آئی تھی۔ اور جب عالمینی رحمت آ گئی اور قرآن کو معجزہ بن کے قیامت تک رہنا پڑے گا تو صفات بتلا دیے کہ ان صفات کے ساتھ ہر دور میں آدمی پیدا ہوتے جائیں، ان کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دینا جو ان صفات کے آدمی پائے جائیں، ان کو ایک ہی منزل پر معین کر دینا، صفات بدلا دیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خبروں کو کھولا جائے گا، کتنے ہزار برس کی خبریں ہوں گی، کتنے ہزار برس کی خبریں ہوں گی، آخر کوئی وقت ہے، مدت ہے؟ ایک برس پہلے کی کھولیں گے یا 2 سال پہلے کی کھولیں گے؟ آخر کب سے کب تک؟ ذرا اس خبور پر اب پھر غور کیجئے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کسی کے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ خبردار، اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار اس قوم کو دوست نہ رکھنا۔ ترجمہ یہ، خبردار اس قوم کو دوست نہ رکھنا جن پر اللہ نے غضب کیا ہے۔ اللہ جن پر غضبناک ہے، اس قوم سے محبت نہ رکھنا جو مغضوب ہے۔ کس بات سے مغضوب ہوئی یہ قوم؟ اللہ کیوں غضبناک ہو گیا؟ اللہ کو غصہ کیوں آیا؟ صرف اس لیے آیا کہ وہ قوم آخرت سے نا امید ہو گئی۔ کس طرح نا امید ہو گئی؟ جیسے کہ کافر خبروں سے نا امید ہو گئے۔ دیکھا آپ نے قبور کی کیفیت، اذا القبور بعثرت۔ یہ دوسرے مقام پہ کہا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر صاحبان قبور سے مایوس ہو گئے۔ ارے کیا ہے خالی، کافر کہتے ہیں کہ ارے کیا ہے خالی مٹی کا ڈھیر ہے، جس نے یہ تصور کیا کافر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت دیکھیے، لفظ کافر کو کہاں استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر جو رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر جو نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیے کفر کی حدیں کہاں تک جا رہی ہیں۔
اگر خبر کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ اس میں کچھ نہیں، فقط مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو گرا دو، وہ کافر ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ انسان اور انسان کی خبریں، یہ انسان اور انسان کی خبر، یہی نہیں کہا کہ نیکوں کی خبر، یہ تعریف نہیں کی کہ اولیاء کی خبر، ارے نہیں دفن کیا تو سمجھو یہ کہ ابھی ہے، ارے نہیں دفن کیا تو سمجھو یہ کہ ابھی ہے، برا ہے تو ہے، اچھا ہے تو ہے، اچھا ہے تو ذکر ہے، برا ہے تو ذکر ہے۔ اب یہ ایک منزل تھی سورہ ممتحنہ کی کہ جہاں ہم نے قبور کے اس لفظ کو دیکھا، ایک اور منزل اب ذرا سورہ حج کی آیت کو دیکھیں۔ سورہ حج 22واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا ترجمہ سنیے۔ اگر تم کو شک ہے کیسے اٹھایا جائے گا، اگر تم کو شک ہے مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، تو ذرا غور تو کرو، ہم نے تو تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر بستہ لہو سے بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہم نے چاہا تو اس کی شکل درست ہو گئی، کبھی ہم نے نہیں چاہا تو شکل ہی بگڑ گئی۔ کبھی خلقت نہ تمام چھوڑ دی، پھر ہم نے ارحم مادر میں ان نطفوں کو رکھ دیا ایک خاص وقت تک، جب تک کہ ہم چاہتے تھے، پھر تم طفل بنے، شیرخوار بچے بنے، طفل بنے، پھر تم اپنے کمال پر آئے، جوانی کی منزل پر آئے، تم میں سے کچھ مر گئے اور تم میں سے کسی کو اتنا بوڑھا بنایا کہ سب کچھ پڑھ لکھ کے اس نے بھلا دیا، علم ختم ہو گیا، اب کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اور یہ نہیں تو تم نے مردہ زمین کو دیکھا ہے، بنجر ویران جس کو کہتے ہیں، ہم نے پانی کو نازل کیا، اس میں سرسبزی آئی، ایک مرتبہ یہ زمین آباد ہوئی۔ اب تو سمجھ گئے وہ کس طرح مردوں کو جلاتا ہے، وہ مردوں کو بھی جلائے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب غور کیجئے، ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور یاد رکھو قیامت آنے والی ہے اور اللہ اٹھائے گا جو خبروں میں ہیں، خبروں کو مٹانے والے۔ یہ قرآن میں جہاں جہاں خبروں کا لفظ ہے اسی کو مٹا دے بجائے خبروں کو توڑتے پھرنے کے۔ یہ نہیں بتایا کہ آپ کے دور میں جو خبریں بنی ان کو اٹھائے گا، یا فرعون کے دور میں جو خبریں بنی ان کو اٹھائے گا۔ کہا گیا خبروں میں جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اے انسان، رحم کر اپنے حال پر، پہلے اپنے آپ کو پہچان، پہلے اپنے آپ کو تو پہچان کہ مر کے معدوم ہونا نہیں ہے، رہنا ہے، اٹھایا جائے گا خبروں سے مردوں کو۔ آپ نے دیکھا یہ سورہ حج کی آیتیں تھیں، وہ سورہ ممتحنہ کی آیت تھی، اور سورہ فجر کی آیتیں تو سن چکے ہیں آپ۔ آپ نے سنا، اس گفتگو کا حاصل آج کی حد تک یہ ہے
کہ انسان یہ محسوس کرے، یہ معلوم کرے اور اس بات کو محفوظ رکھے کہ موت واقعی، جیسے میر تقی میر نے کہا، ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی ریلیکسنگ پوزیشن میں ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک ریلیکسنگ پوزیشن میں اب دم لے رہے ہیں آگے چلنے کے لیے۔ تو اب صورتحال اتنی ہی ہے کہ کہیں کسی خبر میں موت اس طرح سے مسلط ہے بدعمالی کی وجہ سے کہ وہاں وہ ہے تو، مگر جب ذکر ہوگا برائی سے ہوگا، اور کہیں ایسی بھی زندگی ہے موت کے پردے میں، خبروں میں، کہ جہاں جب ذکر ہوگا تو نیکی سے ہوگا۔ میں پچھلی تقریروں میں ذکر کر چکا ہوں، جب آپ فرائض حج کو ادا کرتے ہیں تو خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتے ہیں، تو آپ کو یہ حکم ہے خبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ آیت سورہ نساء کی پڑھیں، آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے رسول اگر آپ کے پاس آئیں وہ لوگ اور طلب مغفرت کریں، اگر رسول ان کی سفارش کریں تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ یہ ہر مسلمان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ آیت کو مدینے جا کے کہ میں گنہگار ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، اور اب آپ سفارش کریں تو وہاں موت سفارش میں حائل نہیں ہوتی۔ مدینے کی مسجد میں ہو تو، اور مدینے میں اپنی خبروں میں ہو تو، یعنی وہاں جب حیات ملتی ہے تو پھر موت اس حیات کو داغدار نہیں بناتی، موت اس حیات پر قابو نہیں پاتی۔ توبہ کرنے والے آپ کے پاس آئیں تو آپ سفارش کریے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللَّهَ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ آج ہر مسلمان پکار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مثال کے طور پر ایک ایسی خبر ہے جس خبر میں ایک ایسا انسان ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ سو رہا ہے تاکہ شائبہ غفلت نہ ہو۔ ایک ایسا انسان ہے جہاں ابھی لوگ فرائض حج ادا کر کے جا کے سلام کرتے ہیں، کچھ پہلے سلام کر کے فرائض حج ادا کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ اگر اسی انسان کے ساتھ ساتھ کوئی نفس بن کر آگے بڑھے اور ایسے نفوس کا سلسلہ ہو جو جامع کی منزل پر آ کر انفسنا بنے، تو پھر وہ ساری خبریں آج حیات کی مضر ہیں، زندگی کو پیش کرتی ہیں، اور اس لیے زندگی کو پیش کرتی ہیں۔ اپنی مدت حیات دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو نفس رسول کی منزل پر رکھا، اور ہمیشہ قرآن ہی یہ کہتا رہا، اے رسول لڑو مشرکین سے اور لڑو کفار سے، مگر سوا اپنے نفس کو کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا۔ خالی انفسنا کی منزل پہ جو ہے ان کو تکلیف میں ڈالنا، کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو اب کوئی اس منزل پر آئے مرضی مولا کے لیے
اپنی زندگی کو چشم و ابرو رسول کی گردش کے حوالے کر دے کہ جہاں رسول بھیجے آگے بڑھ جاؤ. وہ منزل ہے جہاں انفسنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک وقت مامون رشید یعنی عباسی خلیفہ تھا یہ مامون رشید، وہ مولا امام علی موسیٰ رضا سے بولا کہ فرزند رسول، آپ کو فقط اس بات پر ناز ہے نا کہ آئے مباہلہ میں نشانہ ہے، اسی بات پر ناز ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا تذکرہ ہے. امام نے کہا نہیں، یہ لفظ نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. تو کیا اس بات پر ناز ہے کہ آپ ابناء میں ہیں؟ امام نے کہا یہ لفظ بھی نہ ہو. تو گھبرا کے مامون رشید نے کہا آپ مسلسل کیسے ہوں گے رسول سے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا جب تک انفسنا باقی ہے مسلسل ہے رسول سے. یہ سب نفس رسول ہے، جتنے بھی اہل بیت سے امام ہے. جیسے کہ میں پچھلی تقریر میں ذکر کر چکا ہوں، قرآن جب سے رحمت للعالمینیت آئی ہے، نام نہیں لیتا کسی کا، صرف صفت بتلا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کو رہنا تھا قیامت تک. کچھ آدمیوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا انتظام کیا تھا. یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 74. ترجمہ ہے اس کا یہ کہ قسم کھاتے ہیں ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کہا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کام کا جو کر نہ سکے، اور یہ بدلہ لینا چاہتے تھے فقط اس بات پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا. کیا تھا واقعہ؟ واپس آ رہے تھے جنگ سے، چاہتے یہ تھے ایک سازشی جماعت کسی صورت میں رسول کو قتل کر دے. آسان تھا نام لے لینا، مگر ناموں کو چھپایا فقط اس لیے کہ ان کے نسب میں کہیں ایمان آئے، کوئی ایمان والا آ جائے تو پھر اس کا جینا حرام ہو جائے گا کہ تمہارے آبا و اجداد جو نا ایسے ایسے حرکتیں کرے تھے، اس لیے نام نہیں لیا گیا، ان کو جینے دیا گیا. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہم مدینے میں. ایسے میں طائف سے قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ آیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ باجوں کی آواز سنی. حالانکہ جمعے کی نماز کے یہ عادی ہو چکے تھے، کافی وقت انہوں نے مکے میں بھی گزارا، پھر مدینے کے کئی سال تک یہ لوگ عادی تھے جمعے کی نماز کس طرح پڑھی جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، جیسے باجوں کی آواز سنی نماز چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ نے دیکھا نماز جنگ سے کم نہیں ہے، نماز جنگ سے کم نہیں ہے. نماز بھی ایک شجاعت چاہتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان ایک کا ہو جائے. تو سورہ جمعہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تجارت، اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے تجارت یا کسی کھیل کو دیکھا، رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی تھی. جب تجارت کے باجے بجنے لگے تو نماز کے بعد حضرت جابر نے گن کے دیکھا صرف 12 آدمی رہ گئے تھے. نام نہیں لیا کہ کون کون گیا، کون رہ گیا، ان کا نام نہیں لیا. تو یہی وہ منزل تھی
عزیزو جب آیت کو اس کے شان نزول کے ساتھ لکھ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ مولا علی نے قرآن کو پورے ترتیب کے ساتھ، نزول کی ترتیب کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ ترتیب دے کر پریزنٹ کیا تھا، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ رہنے دیجئے، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اسی طرح سے چلنے دیجئے۔ مگر قرآن معجزہ تھا۔ علی علیہ السلام اور آل محمد نے یہی طے کیا کہ ہر آیت قیامت تک خود اپنی تفسیر دیتی رہے گی، تو قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ ان تذکروں کو کیا۔ سورہ صاف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ نام نہیں لیا، تو دیکھیے اس نام نہیں لینے ہی کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں میں اتحاد ممکن ہے۔ فقط اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ یہ ماضی کے قصوں تک اگر کبھی جاتے بھی ہیں تو فقط اس لیے کہ مثالیں سامنے رکھیں۔ اور ماضی کی حد تک اگر ہم کبھی گئے، کبھی پہنچے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کی کہ سارے مسلمانوں کے سامنے کربلا رہے۔ آپ نے دیکھا کربلا کو دہرایا جاتا ہے، کربلا کو بار بار پیش کیا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ کردار درست ہو جائے، انسان بدلے اور انسان اپنے لیے راہ عمل معین کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چند جملے آج کی حد تک میرے لیے ضروری تھے، تاکہ میں آپ کو ان مقامات سے واقف کراؤں۔ قرآن مجید میں مسلسل آیتیں ہیں، وہ جو آیتیں وہ ہیں جو ومن الناس سے شروع ہوتی ہیں، اور انسانوں میں نام نہیں ہے، یعنی ومن الناس انسانوں کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ ومن آیت ہے سورہ حج کی، آیت نمبر 11، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابہ خیر اطمأن بہ۔ انسانوں میں وہ بھی ہے اللہ کی عبادت شرط لگا کر کرتے ہیں۔ زمانے رسول میں کوئی تھا ایسا، ہوگا مگر آج ہمارے لیے نظر نہیں آتا، جس کو عبادت کرنے سے آج کے زمانے کا یا اس زمانے میں بھی تھا ہوگا معاملہ یہ کہ جس کو عبادت کرنے سے خیر ملے، دولت ملے، دنیا ملے، تو وہ مطمئن ہو گیا، اور اگر برائی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اگر آزمائش میں ڈالا گیا تو ایک مرتبہ منقلب ہو گیا، الٹ گیا، راستے سے ہٹ گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر دوسری آیت میں سورہ حج کے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ
میں یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، سورہ حج آیت نمبر 3۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ سے لڑتے ہیں اور ہر خود پرست شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نام نہیں لیا۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ سے لڑتے ہیں، نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے۔ دیکھیے آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، ممکن ہے کہ آخری سورہ آپ کو یاد نہ ہو، پہلا سورہ تو یاد ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ اس کا، اور انسانوں میں وہ بھی ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اسی دور کی گفتگو ہے، مگر آج تک حجت ہے۔ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، صاحبان ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہی کی تعریف کی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرے۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 آیت نمبر 5۔ اس کا ترجمہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور انسانوں میں وہ بھی ہیں جس کی باتیں کبھی کبھی تجھ کو حیران کر دیتی ہیں، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وہ دل کی بات کر رہا ہے۔ ایسا بھی انسان ہے، وہ بدترین ہے، دشمن ہے۔ اگر اس کو موقع مل جائے حکومت کا تو زمین میں فساد کرے، نسل کو بھی برباد کرے، کھیتیوں کو بھی برباد کرے۔ اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھا آپ نے، انسان سے انسان تک، انسانوں میں وہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید لیتا ہے، سورہ بقرہ سے یہ سورہ۔ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، انسان سے انسان تک، نام نہیں لیا مگر صفت بیان کی، اور کہا کہ انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید لیتا ہے۔ مطلب یہ آیت فقط ہجرت کی رات کے لیے محدود نہیں رہی، آیت آگے بڑھ جائے تو شب عاشور تک پہنچے۔ آیت اگر آگے بڑھ جائے تو ان کو بھی گھیر لے کہ جن کو قیامت تک اسی منزل پر پہنچنا ہے، اسی منزل پر جن کو قیامت تک اسی منزل پر رہنا ہے جہاں وہ اپنے نفس کو بیچ مرضی مولا کو خرید لے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو اسی لیے قرآن مجید کا طریقہ بیان انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان صاحب عقل ہے،
انسان سے خطاب کیا گیا، انسان سے گفتگو کی گئی. بار بار یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو فقط مختصر جینا ہے دنیا میں، اس کے بعد کچھ نہیں. نہیں، سورہ دہر کا دوسرا نام ہی سورہ انسان ہے. آپ یاد رکھیں گے، آپ ڈھونڈتے جائیں گے تو وہاں پہ سورہ دہر نہیں ملے گا، سورہ انسان ڈھونڈیں گے تو ملے گا قرآن میں. اکثر لسٹوں میں سورہ انسان لکھا گیا ہے. اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پہ کوئی ایسا بھی وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ رہا ہو؟ کیا ایسا بھی وقت آیا ہے کہیں کچھ نہ تھا؟ انسان تھا، کچھ نہ رہے گا، انسان رہے گا. علم الہی میں انسان تھا، عقل اول کی صورت میں انسان تھا، انبیاء کی صورت میں انسان تھے، اور انہی انسانوں کو تمیز دینے والے، پہچانوانے والے وہ انسان بھی تھے جو مزاحمت بن کر آ رہے تھے، پہچانوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم نہ پہچان سکو تو ہم کو دیکھ کے پہچانو کہ یہ کون ہے. آپ نے دیکھا، یہ انسان اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید لیتا ہے. اس کی اولو العزمی پھر نہ پوچھئے، وہ بلند ہوتا ہے، اور اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر کبھی اگر نبی چاہیں وہ تو پہچانوا دے کہ انسانوں کا تذکرہ ہے. دیکھنا ہو تو دیکھ لو، پہچانواتے ہیں. آیت مباہلہ کی آیت آئی، نام نہیں بتائے گئے تھے اس میں، مگر نبی ساتھ لے کے نکلے تو نبی نے پہچانوا دیا یہ ہے. آیت قربہ کی آیت آئی، نام نہیں آئے. جب نبی نے بتلایا قربہ یہ ہے تو پہچانا. آیت تطہیر کی آیت آئی تو نام نہیں بتلایا. جب پیغمبر چادر میں لے کے بتلائے تو پہچانا. تو ایسی منزل پر ہم قرآن مجید کی اس ہماگیر کیفیت کو دیکھتے ہیں جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک حجت ہے. اور قرآن کسی خاص فرقے کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اہل قرآن ہی صحیح. اور بالکل اسی طرح جو حامل قرآن ہے، جو شریک قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جو حدیث ثقلین میں سے ایک ہے، وہ بھی کسی فرقے کا نہیں ہے، وہ بھی کسی اکیلے فرقے کا نہیں ہے. اسی طرح جس طرح قرآن نہیں ہے کسی ایک فرقے کی، اسی طرح حامل قرآن بھی کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. ملکیت نہیں ہے کسی ایک فرقے کی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ قرآن کسی ایک فرقے کی ملکیت ہے، نہ اہل بیت کسی ایک فرقے کی ملکیت ہے. جو آ جائے اس در پر وہ محروم نہیں جائے گا. صرف حور بننے کی دیر ہے. آؤ اہل بیت کا در سب کے لیے ہے، آؤ اہل بیت کا در سب کے لیے ہے. وہاں امام ابو حنیفہ بھی جاتے تھے، امام شافعی بھی جاتے تھے. دعوت عام ہے حسینی درسگاہ میں. حسین سب کے ہیں، اطرت و اہل بیت سب کے ہیں. انشاءاللہ میں اگلی تقریر میں اس کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں. فی الحال ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.